تو ہیلو السلام علیکم گائز، کیا حال چال ہے اور کیسی ہوئی طبیعت ہے؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوگے۔ آج ہم کرنے لگے اسلامک ویڈیو پہ ریئیکشن، تو چلیے یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں جمیل احمد جان۔ پیارے دوستو، جب انسان کا دل اللہ ہی کی جانب مائل ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں محبت الہی گھر کر جاتی ہے۔ پھر اس کے لیے پیسہ، مال و دولت، عیش و عشرت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ سب محبتیں اس کے لیے بیکار ہو جاتی ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو محبت الہی میں انگلیاں جلانے کا واقعہ آپ کو سناتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد عبادت خانے میں عبادت کرتا تھا۔ کچھ لوگ اس سے حسد کی بنا پر ایک فاحشہ کے پاس آئے۔ اس سے کہا، تم کسی طریقے سے اس عابد کو بہکا دو۔ چنانچہ وہ فاحشہ عورت عابد کے پاس بارش ہونے والی اندھیری رات میں آئی اور اس کے حجرے کے باہر سے پکارا۔ اس عابد نے اس کو جھانک کر دیکھا تو عورت نے کہا، اے خدا کے بندے، مجھے اپنے پاس پناہ دے دے۔ اس عابد نے اس کی پرواہ نہ کی اور نماز میں مشغول ہو گیا۔ وہ عورت بار بار پکار کر پناہ کی درخواست کرتی رہی۔ بالآخر عابد نے مجبور ہو کر اس کو پناہ دے دی۔ اس سے وہ عابد کے سامنے لیٹ گئی اور اپنے بدن کی خوبصورتیاں دکھانے لگی، یہاں تک کہ عابد کا نفس اس کی طرف مائل ہو گیا۔ پھر عابد پر اللہ کی محبت کا غلبہ ہوا اور اس نے اپنے نفس سے کہا، اللہ کی قسم، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس نے اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے اسے آگ پر، کتنا صبر ہے، اپنی انگلی چراغ پر رکھ دی، حتیٰ کہ وہ جل گئی۔ پھر دوبارہ اپنی نماز کی طرف لوٹ آیا، لیکن اس کے نفس نے پھر پکارا۔ پھر یہ چراغ کی طرف گیا، ایک اور انگلی جلا ڈالی۔ پھر اسی طرح سے اس کا نفس اس کی خواہش کرتا رہا اور وہ چراغ کی طرف لوٹتا رہا، حتیٰ کہ اس نے اپنی ساری انگلیاں جلا ڈالی، مگر اس فاحشہ کی طرف مائل نہ ہوا۔ اس عورت نے جب اس نوجوان کی نفس کشی اور خوف خدا دیکھا تو اس عورت نے ایک چیخ ماری اور مر گئی۔ ایک اور واقعہ، فرعون کی باندی کا محبت الہی میں تکلیف برداشت کرنا۔ فرعون کی ایک باندی تھی، وہ موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئی۔ فرعون کو جب پتہ چلا، اسے دربار میں بلایا تو وہ خوشی خوشی دربار میں آئی، اور کیوں نہ آتی، آج تو اس کی محبت کا امتحان کے بعد مثال محبوب کا دن تھا۔ تو کہا، جان جائے بلا سے جائے مگر محبوب مل جائے۔ فرعون نے کہا کہ کیا تو کسی اور خدا کی عبادت کرنے لگی ہے؟ فرمایا کہ ہاں، ضرور یہی بات ہے۔ اچھا، اس خدا کو چھوڑ دے اور میری خدائی کا اقرار میرے سامنے کر دے۔ فرمایا، یہ تو قیامت تک نہ ہوگا۔ حکم دیا کہ اچھا، اس عورت کو چومیخا کرو۔ فوراً چاروں ہاتھ پیروں کو میخوں سے جکڑ کر اور بالکل بے حس و حرکت لٹا دیا۔ پھر بہت سے سانپ اور بچھو جو اہل اللہ کے کٹوانے کے لیے موجود رہتے تھے منگوائے گئے اور اس عورت کے اوپر ڈالے اور کہا کہ لے، اب بھی اس خدا کو چھوڑ دے، نہیں تو پورے 2 ماہ اسی عذاب میں ڈالے رہوں گا۔ بی بی ماجدہ نے جواب دیا کہ تو 2 مہینے تو کیا، بے شک سارے سال عذاب میں دے کر رکھ لے۔ روز بروز خدا کی محبت زیادہ ہوگی، ایک ذرہ کم نہ ہوگی۔ بخاری کی روایت ہرقل شاہ روم کے الفاظ ہیں کہ ایمان کی شان یہ ہے کہ جب ایمانی لذت دل میں بھر جاتی ہے پھر کسی طرح نکلنے کا نام نہیں لیتی۔ اے فرعون، 2 مہینے تو کیا، اگر برسوں تک بھی عذاب کرے گا تو یہ بندی اپنے مولا رب العلا کو نہ چھوڑے گی۔ اس نے ایک بی بی کے 2 لڑکیاں، ایک 4-5 سال کی اور ایک ابھی دودھ پیتی تھی۔ فرعون نے کہا، دونوں کو بلا کر پہلے بڑی لڑکی کو ماں کی چھاتی پر لٹا کر ذبح کیا اور پھر کہا، لے، اب بھی سمجھ جا، نہیں تو اس دودھ پیتی بچی کو بھی اسی طرح ذبح کر دیں گے۔ فرمایا، اگر تو سارے جہاں کو لا کر میری چھاتی پر ذبح کر ڈالے گا تو بھی میں اس محبوب کو نہیں چھوڑوں گی۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ چھوٹی لڑکی کو بھی ذبح کیا جائے۔ جس وقت اس معصوم ننھی سی جان کو چھری کے نیچے ماں کی چھاتی پر، جہاں وہ پہلے دودھ پیا کرتی تھی، آج اپنی چھوٹی سی جان اس نعمت کے شکریہ میں راہ مولا میں قربان کرنے کے لیے لائی گئی، ماں کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ 6 مہینے کی جان نے بآواز بلند کہا، ہائے اماں، روتی کیوں ہو؟ وہ جنت تمہارے لیے تیار ہو رہی ہے۔ اے ماں، جنت پہنچ کر دیدار الہی نصیب ہوگا۔ ماں بچی سے تعجب کی بات سن کر پوری مضبوط ہو گئی۔ ادھر ظالموں نے اسے ذبح کیا۔ ننھی بچی کا فراق زیادہ ماں نے پسند نہ کیا، خود بھی ساتھ ساتھ راہی جنت ہوئی اور نہایت آرام سے جنت میں پہنچ گئی۔ یہ تینوں ماں بیٹیاں ادھر راہ خدا میں کام آئیں۔ جب سید الموجودات خلاصہ کائنات علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے اور براق میدان مصر کے قریب پہنچا، یکایک جنت کی خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دماغ میں آئی۔
فرمایا کہ جبریل یہ کیسی خوشبو ہے؟ کیا یہ خوشبو جنت کی خوشبو ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا حضرت جنت تو یہاں سے بہت فاصلے پر ہے، لیکن یہ فرعون کی دختر کی کنگھی کرنے والی عورت کی خوشبو ہے۔ واہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ایمان میں کیسی تیز خوشبو ہے کہ جس کی خاک میں ایمان والا مل جائے گا اور اس خاک کو نمونہ جنت بنا دے گا۔ ہاں فرمانے والی بات یہ ہے کہ جب قبر کے باہر سے خوشبو کا یہ عالم ہے تو اندر انعامات برس رہے ہوں گے۔ ایک اور واقعہ آپ کو سناتے ہیں، فرعون کی بیوی کا محبت الہی میں عیش و عشرت ٹھکرا دینے کا واقعہ۔ اس تمام منظر کو جب فرعون کی بیوی آسیہ نے دیکھا تو اس نے دل میں کہا کوئی ماں اپنے بچوں کو ایسے قربان کر سکتی ہے؟ کوئی ماں اپنے بچوں کو ایسے قربان نہیں کر سکتی سوائے دین حق کے۔ روبرو وقت شہادت اس بیوی کے لیے ملائکہ کا آسمان سے نازل ہونا اور روح مبارک کو جنت کے کفنوں میں لپیٹ کر لے جانا سب نظر آ رہا تھا۔ اب کیا تھا، محبوب کے گھر کے ملازمین نظر آ گئے، جوش الہی پیدا ہو گیا اور حجاب درمیان سے اٹھ گیا۔ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتا۔ بی بی آسیہ رضی اللہ عنہا دیوانوں کی طرح بکھر بیٹھی، اتنے میں فرعون گھر میں بی بی آسیہ رضی اللہ عنہا کے پاس آ بیٹھا۔ بے ساختہ آسیہ رضی اللہ عنہا نے بآواز بلند کہا، اے مخلوق میں سب سے برے اور خبیث آدمی، تو نے ایسی نیک عورت کو قتل کر دیا۔ فرعون نے کہا شاید تجھے بھی ویسا ہی جنون ہوا ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اے فرعون مجھے جنون نہیں ہے، میں اس خدا کو ماننے والی ہوں جسے ماشتہ مانتی تھی، اور وہ کوئی ایسا ویسا خدا نہیں ہے بلکہ زمین و آسمان اور تیرا بھی، اور اے فرعون وہی خدا ہے۔ جب فرعون نے یہ سنا تو آپ کے کپڑے پھاڑ ڈالے اور بہت زیادہ مالدار اور بی بی آسیہ رضی اللہ عنہا کے متعلقین رشتہ داروں کو بلایا اور یہ کہا کہ اسے سمجھاؤ کہ یہ بھی کیوں اپنی جان کی دشمن ہوئی ہے۔ متعلقین نے بی بی آسیہ رضی اللہ عنہا کو سمجھایا کہ ایسا نہ کرو، فرعون خدا ہے، اس کی نافرمانی کرنی ٹھیک نہیں۔ آسیہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اگر فرعون مجھے ایک تاج ایسا بنا دے کہ سورج اس کے آگے ہو اور چاند پیچھے اور ستارے بیچ میں ہوں، میں پھر بھی اس خدا حقیقی کو نہیں چھوڑوں گی۔ فرعون نے حکم دیا جاؤ آسیہ رضی اللہ عنہا کو چومخا کرو۔ بی بی کو زمین پر لٹا دیا، چاروں ہاتھوں پیروں میں میخیں جڑ دیں اور چھاتی پر آگ کا طبق بھر کر رکھ دیا اور کہا کہ اور بھی زیادہ عذاب کروں گا ورنہ اس خدا کو چھوڑ دے۔ آسیہ رضی اللہ عنہا نے کہا اے فرعون اگر تو عذاب کرے گا تو میرے جسم کو، لیکن خدا کی محبت میرے دل سے کم نہ ہوگی۔ اے فرعون اگر تو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا تو ہر خون کے قطرے کے بدلے میں عشق الہی اور زیادہ ہوگا، ہر پارہ جگر کے عوض میں محبت الہی بڑھتی رہے گی۔ برا کہنا، ملامت کرنا لوگوں کا دل کے اوپر اوپر ہے اور محبوب کی محبت دل کے تہہ میں ہے۔ اب حالت یہ کہ خون میں نہائے ہوئے ہیں، طبق آگ کا سینے پر رکھا ہے، مگر عشق مولا کی آگ زیادہ بھڑکتی جاتی ہے۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر لگی کہ آج آسیہ رضی اللہ عنہا کے عشق کا امتحان ہے۔ گھبرائے ہوئے آسیہ رضی اللہ عنہا نے پکارا اے موسیٰ میں نے اسے عشق میں یہ ارغونی جوڑا پہنا ہے، یہ حالت بنا لی ہے، یہ تو بتاؤ وہ محبوب الہی اب بھی مجھ سے راضی ہوا یا نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کہا اے آسیہ رضی اللہ عنہا ساتوں آسمان کے ملائک تیرے انتظار میں ہیں اور رب العزت ملائکہ سے فرما رہا ہے کہ دیکھو ہمارے عاشق بندے ایسے ہوتے ہیں، کیا کیا سخت تکلیف اٹھا رہے ہیں، مگر محبت ہماری زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ اے آسیہ رضی اللہ عنہا مانگ لے جو تیرا جی چاہے۔ آسیہ نے دعا کی، اے میرے رب میرے لیے جنت میں اپنے ہاں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے دے اور مجھے ظالموں کی قوم سے نجات دے دے۔ اب اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور آسمان کے پردے کھل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے داروغہ رضوان سے کہا میری بندی کو اس کا جنت کا گھر دکھا دو۔ آسیہ نے اپنے گھر دیکھا اور لبوں پر مسکراہٹ آ گئی اور جان اللہ کے سپرد کر دی۔ ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، محبت الہی میں شہزادی کو ٹھکرا دینے والے عاشق خدا کا واقعہ۔ ایک فقیر کی نگاہ ایک شہزادی پر پڑی،
दोनों तीर इश्क का शिकार हो गए। लेकिन जमीन व आसमान किस तरह मिले? शहजादी ने दरवेश को कहला भेजा कि तू मर्द फकीर बेसर सामान है और मैं इस मुल्क की शहजादी। वसल नामुमकिन है, मगर मैं तुझको एक तरकीब बताती हूँ। वो ये कि तू पहाड़ पर जा, याद इलाही में मशगूल हो जा और रियाजत व मुजाहिदे अख्तियार करता कि तेरी शोहरत हो और खलकत तेरी तरफ रुजू होने लगे। फिर मैं भी अपने बाप से इजाज़त लेकर तेरी ज़ियारत को आया करूँगी और इस तरह कम अज़ कम हमारी हसरत दीद तो पूरी हो जाएगी। दरवेश ने पैगाम सुनते ही पहाड़ों की राह ली और याद इलाही में मशगूल हो गया। रहमत हक मुतवज्जा हुई और उसको अपनी तरफ खींच लिया। कुछ अरसे के बाद उसकी इबादत व मशगूलियत और बुजुर्गी का चर्चा होने लगा और लोग उसकी ज़ियारत को आने लगे। शहजादी ने जब उसकी शोहरत सुनी तो अपने बाप से इजाज़त लेकर उसके हुजरे में आरास्ता और पैरास्ता होकर दाखिल हुई। लेकिन दरवेश ने आंख उठाकर भी नहीं देखा। ताअत इलाही का ज़ौक़ उसको हासिल हो चुका था और मोहब्बत इलाही उसके क़ल्ब पर छा चुकी थी। हर चंद शहजादी उसको याद दिलाती रही और बार बार कहती रही, मैं शहजादी इस मुल्क की हूँ। फला वक्त हम दोनों तीर इश्क का शिकार हुए थे और ये हीला मैंने तुझी को बतलाया था, मगर उस दरवेश ने एक ना सुनी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अल्लाह हाफिज़।